ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے مسئلہ ہے نیت کا، نیت کے مسائل۔ نماز پڑھنی ہے، نیت کرنی ہے۔ نیت کس کو کہتے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اعمال کے اجر و ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه رواه البخاری۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول، آپ ارشاد فرماتے، انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اعمال نیتوں سے ہیں، مراد یہ کہ اعمال قبول ہوں گے تب جب نیتیں ہوں گی۔ اگر اچھی نیت ہے اور اچھا عمل ہے تو اعمال قبول ہوں گے، اور اگر برا عمل ہے، نیت اچھی ہے تب بھی اعمال قبول نہیں ہوں گے، اور اگر عمل اچھا ہے، نیت بری ہے، تب بھی کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ نیت اور عمل دونوں کا کمپیٹیبل ہونا بڑا ضروری ہے۔ یہ ایک جیسی ہوں گی اچھی، تب جا کے عمل قبول ہوں گے، ورنہ نہیں ہوں گے۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور بے شک ہر انسان کے لیے، ہر آدمی کے لیے وہی ہے جو وہ نیت کرتا ہے، یعنی اس کا ثواب وہی ملے گا۔ انصاف بھی یہی ہے، میں جو نیت کرتا ہوں اس کا ثواب مجھے ویسے ہی ملے، وہی ریوارڈ ملے۔ مثلا ایک شخص ہے، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا، ایک شخص ہے جو ہجرت کرتا ہے اور دنیا کی طرف کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں اس ملک کو چھوڑ کے کینیڈا، امریکہ، یورپ وہاں جانا چاہتا ہوں، اور وہاں جا کے میں کمانا چاہتا ہوں، بزنس کرنا چاہتا ہوں۔ یہ دنیا کی خاطر ہے نا۔ تو جس کی نیت دنیا کی خاطر ہے تو یصیبھا، جس کو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، او الی امرأۃ، یا اس کی نیت ہجرت کی یہ ہے کہ میں مصر جانا چاہتا ہوں، کسی مصری لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، یا موراکو جا کے، یا ٹیونس جا کے، یا یورپ جا کے کسی لڑکی کی، وہاں کی لڑکی جو ہے نا اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو ینکحھا، کہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت وہی ہوگی جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہوگی، یعنی اس کا ثواب ویسا ہی اس کو ملے گا، ویسا ہی اس کا ریوارڈ ہے۔ اگر اس نے اللہ کے لیے کی ہے، دین کے لیے، تو دین کا ثواب ملے گا۔ اگر دنیا کے لیے کی ہے تو دنیا کی بات ہی ہوگی، اس سے دین کی بات نہیں ہوگی، ثواب کی بات نہیں ہوگی۔ تو نیت کا یہاں پر دیکھنا بڑا ضروری ہے کہ اللہ تعالی ہم انسانوں کے ایک ایک عمل کی نیت کو دیکھتا ہے کہ بندے کی نیت کیا ہے، اور اسی نیت کے ساتھ ہی یہ اللہ ہم سے ڈیل کرتا ہے، بس۔ تو جس طرح کی نیت کی، جس کے لیے کی، ثواب اس سے لینا چاہیے، اجر اس سے لینا چاہیے، نہ کہ کسی اور سے۔ اگر دکھاوے کے لیے کی تھی، لوگوں کے لیے، تو نماز میں پڑھ رہا ہوں دکھاوے کے لیے، تو میں اللہ سے ثواب کیوں مانگتا ہوں؟ وہ تو لوگوں کے لیے کی تھی۔ تو یہ حدیث ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ پھر دوسرا مسئلہ ہے، فتنہ دجال سے بھی بڑا فتنہ دکھاوے کی نماز ہے۔ یہ نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے نا۔ یہ بھی عن نبی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نتذاکر المسیح الدجال فقال الا اخبركم بما هو اخفف عليكم عندي من المسيح الدجال فقلنا بلى يا رسول الله قال الشرك الخفي ان يقوم الرجل فيصلي فيزيد صلاته لما يرى من نظر رجل رواہ ابن ماجہ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری پاس تشریف لائے۔ خرج علینا کا مطلب ہمارے پاس تشریف لائے، ونحن، اور ہم صحابہ، نتذاکر، بیٹھے ڈسکشن کر رہے تھے، نتذاکر آپس میں مذاکرہ کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے،
یا ذکر کر رہے تھے المسیح الدجال، مسیح دجال کا. کوئی کیا بتا رہا تھا، مسیح دجال کی بات چل رہی تھی. فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا اخبرکم، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں، بما ہوا اخوف علیکم عندی، اس چیز کو جو میرے نزدیک زیادہ خوفناک ہے، من المسیح الدجال، مسیح الدجال سے. فقلنا بلا یا رسول اللہ، ہم نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول، ضرور بتائیے. آپ نے فرمایا الشرک الخفی، یہ شرک خفی ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان یقوم الرجل، کہ ایک بندہ کھڑا ہو، یصلی، وہ نماز پڑھے، فیصلی، پھر نماز پڑھے، فیزید صلاتہ، تو وہ اپنی نماز کو ذرا بڑھا دے، یعنی لمبا کر دے، لما یرا من نظر رجل، اس وجہ سے کہ کوئی بندہ اس کو دیکھ رہا ہے، کہ دوسرا بندہ اس کو دیکھ رہا ہے، یہ نماز پڑھ رہا ہے، تو وہ نماز کو پڑھتے پڑھتے لمبا کر دیتا ہے، صرف اس کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو میری نماز کتنی خوبصورت ہے. آپ نے فرمایا یہ شرک خفی ہے، یہ شرک خفی ہے. یہ مسیح دجال کے فتنہ سے بھی زیادہ خوفناک چیز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. اور اکثر یہی ہوتا ہے، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی دیکھ رہا ہو تو ہم ذرا پھر اپنی نماز کو تھوڑا سا خوبصورت بنا دیتے ہیں، لمبا بنا دیتے ہیں. یہ جو دکھاوا ہوتا ہے اس کو شرک خفی کا ہے، اور یہ خطرناک چیز ہے، خطرناک چیز. اس حدیث کو امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے. پھر نمبر 3 مسئلہ ہے دکھاوے کی نماز شرک ہے. عن شداد بن اوس رضی اللہ عنہ، شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے، من صلی یرائی فقد اشرکا، جو بندہ نماز پڑھتا ہے اور نماز میں وہ ریاکاری کرتا ہے، دکھاتا ہے، دکھلاوا کرتا ہے، فقد اشرکا، تو یقیناً اس نے شرک کیا. وہ شرک کیسے ہے؟ یعنی ایک اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں دکھاوے کے لیے اب دوسروں کو دکھا رہا ہے، اللہ کو نہیں دکھا رہا. اللہ کو دکھانے کے بجائے دوسروں کو دکھا کے وہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ کے ساتھ ان کو شریک کر رہا ہے. ومن صام یرائی فقد اشرکا، اور جو شخص روزہ رکھے اس میں بھی وہ دکھاوا کرتا ہے تو تحقیق اس نے بھی شرک کیا. ومن تصدق یرائی فقد اشرکا، اور جو صدقہ کرتا ہے اس میں بھی دکھاوا کرتا ہے کہ لوگ مجھے کہیں میں بڑا سخی انسان ہوں، تو یہ بھی کیا ہے؟ اس نے شرک کیا ہے. تو دکھاوے کی نماز ہو، دکھاوے کا روزہ ہو، دکھاوے کا صدقہ ہو، یہ سب کیا ہے؟ یہ شرک کے زمرے میں آتے ہیں. رواہ احمد، اس حدیث کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں بیان کیا ہے. امام احمد کی جو کتاب ہے مسند احمد ابن حنبل، یہ حدیث کی ایک کتاب ہے، تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک ہے. پھر اگلا چیپٹر ہے فرضیت الصلاۃ، نماز کی فرضیت کے بارے میں. کوئی سوال کرے نماز فرض ہے، نماز کیا ہے؟ آپ کہیں فرض ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ دلائل ہے. ٹھیک ہے. نماز اسلام کا دوسرا اہم رکن ہے، اور یہ رکن ایسا ہے کہ عام پبلک پر بھی اور حکمرانوں پر بھی اس چیز کو فرض کیا گیا. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ. پہلی بنیاد کیا ہے؟ گواہی، شہادت اس بات کی کہ کوئی بھی معبود نہیں برحق سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور یہ بات کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. پہلی بنیاد یہ ہے. اور دوسری بنیاد وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، یہ اصل میں ہے وَإِقَامَتِ الصَّلَاةِ، تا یہاں گر گئی ہے، وَإِقَامَتِ الصَّلَاةِ ہے. ٹھیک ہے. اقام ہی کوئی صیغہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. نہ مصدر ہے، نہ فعل ہے، نہ مضارع ہے، تو اس کو ہم کہیں گے یہ اقامتی ہے اصل میں.
وَإِقَامَةِ الصَّلَاةِ، تو تا کو اضافت کی وجہ سے گرا دیا ہے، اقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرنا، یہ دوسری بنیاد ہے۔ نماز قائم کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ نماز پڑھنا نہیں کہا، نماز قائم کرنا کہا۔ تو قائم کرنا کا معنی یہ لکھا ہے کہ اول وقت میں باجماعت پہلی تکبیر کے ساتھ، انتہائی خشوع اور خضوع کے ساتھ اور اعتدال کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے، قائم کرنا ہے۔ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرنا، یہ تیسرا رکن ہے۔ اور چوتھا والحج، اور حج کرنا، اور پانچواں وصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ 5 پلرز ہیں۔ جیسے دوسری احادیث میں آتا ہے، ان میں سے کسی ایک پلر کو کوئی بندہ گرا دیتا ہے تو جس طرح 5 پلرز پہ کھڑی عمارت ہے، اس کا ایک پلر ہٹا دیا جائے تو عمارت گرنے کا خطرہ ہے یا گر جاتی ہے، بین بندے کا دین بھی اس طرح گر جاتا ہے۔ تو رواہ البخاری، اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ پھر مسئلہ 5، ہجرت سے قبل 2 رکعت اور ہجرت کے بعد 4 رکعت نماز فرض ہوئی۔ یہ اس کا آغاز کیسے ہوا ہے نماز کا، وہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ آپ معراج پہ جب تشریف لے گئے تو واپسی پہ آپ کو نماز کا ہی تحفہ دیا گیا تھا امت کے لیے کہ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے لیکن 50 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ تو جب ابھی آپ مکہ میں ہی تھے تو واپس آئے، تشریف لائے آپ معراج سے، تو وہیں سے آپ نے نماز کا آغاز کر دیا۔ تو اس وقت جو نماز تھی وہ 2 رکعت تھی، اور جب آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو اس وقت پھر 2 رکعت والی 4 رکعت کی نماز بن گئی، سوائے فجر کے اور مغرب کے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت فرض اللہ الصلاة حين فرضها رکعتین فی الحضر والسفر۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ فرض کیا اللہ نے نماز کو، جب بھی اس نے اس کو فرض کیا 2 رکعت، فی الحضر والسفر، خواہ انسان اپنے گھر میں ہو یا سفر میں ہو۔ فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ، تو اقرت برقرار رکھی گئی سفر کی نماز کہ وہ تو 2 پڑھتے رہیں۔ وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضْرِ، اور جو حضر کی نماز تھی، یعنی جو اپنے شہر میں رہ کے اپنے گھر کے علاقے میں پڑھنی ہے، اس میں 2 رکعت کا اضافہ کر دیا گیا۔ وہ 4 کی بنا دی گئی، یعنی پہلے ظہر 2 رکعت کی تھی، پھر مدینہ میں جب آئے تو یہ 4 بنا دی گئی مدینہ والوں کے لیے، لیکن جو سفر میں اس کے لیے 2 رکھی گئی۔ اسی طرح عصر بھی اور عشاء بھی۔ یہ حدیث ہے جس کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ تے کے اوپر شد ہے، قاف کے اوپر نہیں ہے، متفقن علیہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، متفق، فا کے اوپر زبر ہے، متفق نہیں، متفقن علیہ، یعنی اس کا مطلب ہے اتفاق کیا گیا ہے جس پر، وہ جس پر یعنی حدیث پر، کس کی طرف سے اتفاق کیا گیا؟ امام بخاری اور امام مسلم کی طرف سے، یعنی ان دونوں نے اس حدیث کو اپنی اپنی کتاب میں لکھا ہے، جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے یہ اتفاق ہے ان کا۔ تو ان کے ٹیچر الگ ہیں، ان کے ٹیچر الگ ہیں، لیکن کتاب میں وہ حدیث آ گئی ہے۔ پھر ہے فضل الصلاۃ، نماز کی فضیلت۔ اس لیے کہ فضیلت جب تک پتہ نہ ہو تو انسان کے اندر تھوڑا سا جوش بھی پیدا نہیں ہوتا، جذبہ پیدا نہیں ہوتا۔ روزانہ باقاعدگی سے 5 نماز ادا کرنے سے تمام صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صغیرہ گناہ چھوٹے ہوتے ہیں، یعنی جو چھوٹے موٹے ہیں جس میں کوئی کفر لازم نہیں آتا، لیکن کبیرہ گناہ وہ ہوتے ہیں جو بڑے بڑے ہوتے ہیں اور اس سے کفر لازم آتا ہے۔ اس لیے کبیرہ گناہ پہ معافی مانگنی ہے، توبہ کرنی ہے، اور صغیرہ گناہ پہ بھی اگر توبہ کر لے تو بہت اچھا ہے، ورنہ صغیرہ گناہ کے آگے پیچھے کوئی انسان نیکیاں کر دے تو اللہ تعالیٰ ان چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے، وہ جب تک توبہ نہ کی جائے پکی، پھر معاف ہوتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم خمسا ما تقول ذلك يبقى من درنه قالوا لا يبقى من درنه شيئا قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا متفق علیہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارائیتم، لوگو یہ بتاؤ، کیا دیکھا تم نے، یعنی بلا بتاؤ، لو ان نہرن، اگر ایک نہر ہو، بباب احدکم، تمہارے گھر کے دروازے کے پاس ایک نہر ہو، چلتی نہر، اور بندہ یغتسل فیہ کل یوم خمسا، جس میں آدمی خود اپنے گھر سے نکل کے اس میں روزانہ 5 دفعہ نہائے، غسل کرے، ما تقول ذالک، کیا خیال ہے تمہارا کہ یبقى من درنہ، کہ اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہ جائے گی؟ قالوا لا يبقى من درنہ شیئا، صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ایسی صورت میں تو کبھی بھی، یعنی اس کے جسم پر کوئی میل باقی نہیں رہے گی، کچھ بھی میلہ باقی نہیں رہے گا۔ قال، تو اب آپ نے فرمایا فذالک، تو یہ ہے مثل الصلوات الخمس، 5 نمازوں کی مثال، یعنی جو بندہ 5 نمازیں باجماعت مسجد میں آ کے پڑھتا ہے تو وہ بھی یہی سمجھ لے کہ اس کے نامہ اعمال میں کوئی میل نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ انداز ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کا۔ آپ فرماتے ہیں یمحو اللہ بہ الخطایا، اللہ تعالیٰ انہی 5 نمازوں کو جو باجماعت مسجد میں پڑھی جاتی ہیں اور بندہ جا کے پڑھتا ہے، انہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کے جتنی بھی غلطیاں ہیں وہ سب مٹا دیتا ہے۔ یمحو کا مطلب مٹا دیتا ہے، وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ دین ہے، یعنی انسان سوچتا ہے میں اپنے گناہ کیسے معاف کر رہا ہوں، اس کا طریقہ یہی ہے۔ تو یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے، یعنی امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی بھی کتابوں میں ان کو بیان کیا ہے۔ پھر اسی طرح مسئلہ نمبر 7 ہے، نماز گناہوں کی آگ کو ٹھنڈا کرتی ہے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان للہ ملکن، کہ اللہ کے لیے ایک فرشتہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مقررہ فرشتہ ہے، ینادی، جو پکارتا ہے، پکار لگاتا ہے، عند کل صلاۃ، ہر نماز کے وقت اللہ کا ایک فرشتہ یہ پکار لگاتا ہے۔ کیا لگاتا ہے؟ کہتا ہے یا بنی آدم، اے انسان، اے آدم کے بیٹو، قوموا الی نیرانکم التی اوقدتموہا، ان آگوں کی طرف اٹھو اور جاؤ جن کو تم نے روشن کر رکھا ہے، جاؤ فاطفئوہا، جاؤ ان کو بجھاؤ، جاؤ ان آگوں کو بجھاؤ۔ یعنی ہم نے اپنے گناہوں سے دوزخ کی آگ کو روشن کر رکھا ہے، آگ دہک رہی ہے، وہ آگ کیسے بجھے گی؟ اٹھو، کھڑے ہو، مسجد جاؤ، نماز پڑھو، اور اس نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس آگ کو بجھا دے گا۔ یہ حدیث ہے جس کو امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی معجم میں بیان کیا، جس کا نام ہے المعجم الاوسط۔ امام طبرانی ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کی کتاب ہے المعجم، جب لکھی تو پھر خیال ہے ذرا اس سے بڑی لکھ دوں، تو بڑی بھی لکھ دی، پھر اور مٹیریل مل گیا، کہا اب اس سے بھی بڑی لکھ دوں، تو اس طرح کی 3 کتابیں معجم کے نام سے ہیں۔ ایک ہے معجم الصغیر، چھوٹی، دوسری المعجم الوسیط یا اوسط، درمیانی، اور تیسری المعجم الکبیر، بڑی۔ تو بڑی ہے جو والیوم میں ہے، اور جو درمیانی ہے وہ 4 والیوم میں ہے، اور جو چھوٹی ہے وہ 1 والیوم میں ہے۔ تو یہ درمیانی جو والیوم کی کتاب ہے اس میں امام طبرانی نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ پھر مسئلہ نمبر 8 ہے، 5 نمازیں باقاعدگی سے ادا کرنے والا قیامت کے دن صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔
عن عمر بن مرۃ الجہنی، عمر بن مرہ الجہنی سے روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں کہ جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، فقال یا رسول اللہ، تو اس نے عرض کی اے اللہ کے رسول، ارأیت، آپ بھلا بتائیے، ان شہدت، اگر میں اس بات کی گواہی دوں کہ اللہ الہ الا اللہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر اللہ تعالیٰ، وانک رسول اللہ، اور یہ بھی کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، وصلیت الصلوات الخمس، اور میں 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھوں، وادیت الزکاۃ، اور میں زکوٰۃ بھی ادا کروں، وصمت رمضان، اور میں رمضان کے روزے بھی رکھوں، وقمتہ، اور رات کو میں اس کا قیام بھی کروں، فممن انا، مر جاؤں تو میں کن لوگوں میں ہوں گا؟ کتنا خوبصورت سوال ہے، مر جاؤں تو میں کن لوگوں میں ہوں گا؟ فممن انا، آپ نے فرمایا من الصدیقین والشہداء، تم صدیق اور شہداء میں سے ہوگے، انہی میں سے اٹھو گے۔ صدیق بہت بڑا مرتبہ ہے، نبی کے بعد اگر اللہ کے نزدیک کسی کا بہت بڑا مرتبہ ہے تو وہ صدیق کا ہے، اور صدیق کے بعد کسی کا مرتبہ ہے تو شہداء کا ہے، اور شہداء کے بعد صالح لوگوں کا مرتبہ ہے۔ یعنی آدمی ہیں تو آسان سے کام، ایک سیدھا سادہ آدمی ہے، بڑے اچھے سوال ہیں سیدھے سے، اگر صرف میں یہ کام کروں، چھوڑوں اور مسائل کو، مجھے کوئی ان سے غرض نہیں، یہی میں کام کرتا جاؤں، اور کرتے کرتے میں ختم ہو جاؤں، مر جاؤں، تو میرا شمار کن لوگوں میں ہوگا؟ تو آپ فرماتے ہیں من الصدیقین والشہداء، بہت بڑا درجہ ہے، بہت بڑا درجہ۔ اللہ تعالی ہم کو ان لوگوں سے بنائے۔ تو اس حدیث کو رواہ ابن حبان، اس حدیث کو حبان نے، امام ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ امام ابن حبان کی ایک کتاب ہے حدیث کی، جو ابھی ابن حبان البستی، ان کی بڑی معروف کتاب ہے، جو ہے بڑے لمبے نام والی، لیکن اس کو آج کل ذرا تھوڑا سا یعنی ارینج کر کے شائع کیا گیا ہے، اور یہ بھی والیوم میں ہے، اور کتاب چھپی ہوئی ہے، تو اس کا نام ہے الاحسان، الاحسان فی ترتیب ابن حبان، کوئی اس طرح کی کتاب کا نام الاحسان نام ہے اس کا۔ پھر مسئلہ نمبر 9 ہے، رات کی تاریکی میں مسجد میں آنے والے نمازیوں کے لیے قیامت کے دن مکمل نور کی خوشخبری ہے۔ یعنی فجر کی اذان ہوئی یا عشاء کی اذان ہوئی، بندہ گھر میں بیٹھا ہے، مسجد جانا ہے، گلیوں میں اندھیرا ہے، راستے تاریک ہیں، وہ ہمت کرتا ہے اور چلا جاتا ہے، اور مسجد جا کے نماز پڑھتا ہے اور پھر واپس آتا ہے، تو ایسے بندے کے لیے قیامت کے دن مکمل نور کی خوشخبری ہے۔ عن بریدہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا بریدہ سے روایت ہے، وہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم سے روایت کرتے ہیں، قال، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بشر المشائین فی الظلم الی المساجد، کہ خوشخبری دے دیجئے میری طرف سے ان پیدل چلنے والوں کو، مشائین ان پیدل چلنے والوں کو، فی الظلم اندھیروں میں، تاریکیوں میں، الی المساجد مسجدوں کی طرف، جو مسجدوں کی طرف تاریکی میں پیدل چل کے نماز پڑھنے جاتے ہیں، ان کو میری طرف سے یہ خوشخبری دے دیجئے کہ بالنور التام یوم القیامہ، یہ قیامت کے روز جب کہ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، تاریکی ہی تاریکی ہوگی، ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ ایک مکمل نور عطا کرے گا، جس کی وجہ سے یہ بالکل سیدھا جائے گا، اور اگر کہیں گڑھے نظر آتے ہیں، کھائیاں نظر آتی ہیں، گرنے کی جگہ نظر آتی ہے، کوئی بلا نظر آتی ہے، تو یہ اس سے بچ جائے گا۔ تو یہ حدیث بھی کس نے بیان کی؟ رواہ ابو داؤد والترمذی، امام ابو داؤد نے اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بیان کیا، دونوں نے۔ جانتے ہیں ابو داؤد کو؟ نام سنا ہے؟ ترمذی نام سنا ہے؟
ان دونوں علماء کی کتابیں ہیں، اور دونوں کی کتابوں کا نام ہے سنن۔ ایک ہے سنن ابی داود اور دوسری ہے سنن الترمذی۔ ترمز یہ ایک شہر ہے، اس وقت بھی ہے، افغانستان میں ہے، اور دوسرا شہر ہے اصفہان، وہاں کے امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ تھے، سجستان اس کا نام ہے جہاں کے یہ تھے۔ تو ان دونوں نے کتابیں لکھی ہیں، سنن ابو داود اور سنن الترمذی۔ تو یہ ریفرنس بک ہے ہم مسلمانوں کے لیے، حدیث کی کتاب کا بہت بڑا ریفرنس بک ہے، سورس ہے۔ تو اس وجہ سے ان کی بھی یہ بات جو ہے کیا ہے، صحیح ہے۔ اچھا ادھر دیکھا ہے اینڈ پہ لکھا ہوا ہے بریکٹ میں صحیح ہے نا، یہ بڑا دلچسپ لفظ ہے۔ یہ دلچسپ لفظ یہ اس طرح ہے کہ اس حدیث کی جتنی بھی نیریشن تھی نا، اس ساری نیریشن کو جمع کیا گیا، جمع کرنے کے بعد اس کی ٹیکسٹ کو بھی اسٹڈی کیا گیا اور نیریشن کو بھی۔ جس ٹیکسٹ کو اور جس کی نیریشن کو مور اتھینٹک پایا ہے اس کی ریسرچ کے بعد، تب جا کے اس روایت کو کہا ہے، یہ بریکٹ میں لکھا ہے صحیح۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اس کو آپ جب ہم علوم الحدیث پڑھیں گے نا تو اس وقت آپ کو میں سمجھاؤں گا کہ یہ لفظ جو ہے نا مختصر سا تو ہے، اس کے پیچھے کتنی لمبی اسٹڈی ہے، کتنی بڑی تحقیق ہے، وہ اس وقت آپ کو پتہ چلے گا۔ پھر مسئلہ نمبر 10 ہے، مسجد میں آنے والے نمازی اللہ کے ملاقاتی ہیں جن کی اللہ تعالیٰ عزت فرماتا ہے۔ عن سلمان رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من توضأ فی بیتہ، جو شخص اپنے گھر میں نماز کے لیے وضو کرتا ہے، فأحسن الوضوء، اور اچھی طرح بڑا بہترین طریقے سے وضو کرتا ہے، یعنی شڑک پھڑک نہیں، اچھی طرح، یعنی ہر عضو کو بڑا بہترین طریقے سے، مناسب طریقے سے 3 بار دھوتا ہے، اور کوئی جگہ خشک نہیں رہنے دیتا، چھوڑتا نہیں ہے، پوری احتیاط کے ساتھ۔ ثم اتى المسجد، پھر وضو کے بعد مسجد کی طرف آتا ہے، تو ایسا شخص کون ہے؟ فهو زائر اللہ، تو وہ اللہ تعالیٰ کا ملاقاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا وزٹر ہے۔ زائر کا مطلب یہ کر لیجئے وزٹر۔ وحق علی المزور، مزور کہتے ہیں میزبان کو جس کی زیارت کی جاتی ہے، تو میزبان کا پھر فرض ہو جاتا ہے کہ ان یکرم الزائر، کہ وہ آنے والے ملاقاتی کا اکرام کرے۔ تو مسجد میں جو ہی مسلمان داخل ہو، اللہ کا وہ مہمان بن گیا، اور اللہ اس کا اکرام کرتا ہے، اور اپنا فرض سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ بندہ آ گیا میرے پاس مجھے ملاقات کے لیے۔ نماز ایک ملاقات ہی ہے، نماز ایک قسم کی ملاقات ہے۔ ہم جب کھڑے ہوتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کرتے ہیں، اس سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اپنے ضمیر کو جھنجھوڑ رہے ہوتے ہیں، پتہ ہے ہمیں کہ ہم کیا کر کے آئے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے، اس سے میری شے کوئی چھپی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے بندہ جب آتا ہے مسجد میں اس کا آنا، پھر نماز پڑھنا، یہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہے۔ تو ایسا بندہ جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے اور آداب کو بجا لاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اللہ سے ملاقات کے آداب کیا ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے ملاقاتی کی عزت کرتا ہے، اس کو اکرام دیتا ہے۔ تو اکرام کیا ہو سکتا؟ یہی کہ اس کی نماز قبول کر لی، اس کی دعائیں سن لی، اس کے گناہ معاف کر دیے، اس سے خوش ہو گیا اور اس کو واپس بھیج دیا، جاؤ بھائی۔ یہ ہوتا ہے۔ آج کل تو بڑے اچھے لوگ ہیں، آپ ان کی ملاقات کے لیے جائیں تو ملاقات کے ساتھ ہی وہ نہ صرف ویلکم کہتے ہیں، کچھ پیش بھی کرتے ہیں، اور رخصت کرتے وقت کچھ دے بھی دیتے ہیں کہ یہ بھی آپ لے جائیے۔ ایسے بھی ہوتے ہیں لوگ۔ اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑھ کر ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑھ کر ہم سے سلوک کرتا ہے۔
کیونکہ یہ حدیث میں آتا ہے، جیسے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، بس مسجد میں نمازی نے نماز پڑھی تو کیا ہے، اس کے سارے پچھلے چھوٹے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ ہے وہ چیز۔ چلے یہیں تک کافی